بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ 9 ہجری کے اہم واقعات۔ فلس کی تباہی۔ قبیلے بنی طے جس میں مشہور سخی حاتم طائی پیدا ہوا تھا، فلس نامی بت کی وہاں پرستش ہوا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 سواروں سمیت ربیع الاول 9 ہجری میں اس کی طرف ایک حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ عدی ابن حاتم جو سردار قبیلہ تھا مفرور ہو گیا، وہاں سے فرار کر گیا۔ بہت سا مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انسان اور مال لشکر میں تقسیم فرما دیا، اور عدی کی بہن یعنی حاتم طائی کی بیٹی جس کا نام صفانہ تھا، اس کو بہت نہایت عزت و احترام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس نے شرافت خاندان کا حوالہ دے کر رحم کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور زاد سفر دے کر اس کو اس کے بھائی عدی کے پاس بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حسن اخلاق سے عدی بہت متاثر ہوا اور 10 ہجری میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ غزوہ تبوک، یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ تبوک مدینہ اور دمشق کے درمیان 12 سے 14 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ حضرت کو اطلاع ملی کہ نصارہ شام نے ہرقل بادشاہ روم سے 40,000 فوج منگا کر مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے حفظ ما تقدم کے پیش نظر پیش قدمی کی، مدینہ کا نظام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد فرمایا اور 30,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، مولا مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح اپنا جانشین بنا کر جاؤں جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو بنا کر جایا کرتے تھے؟ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ مدینہ میں رہوں یا تم رہو۔ غرض کہ آپ روانہ ہو کر منزل تبوک تک پہنچے۔ آپ نے وہاں دشمنوں کا 20 یوم انتظار کیا، لیکن کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ دوران قیام میں اطراف و جوانب میں دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر واپس تشریف لائے۔ یہ واقعہ رجب 9 ہجری کا ہے۔ واقعہ عقبہ یہ بہت اہم واقعہ ہے جس پر تفصیلی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ابھی ایک اشارے کے طور پر مختصراً عرض کر دیا جائے کہ تبوک سے واپسی میں ایک گھاٹی پڑتی ہے جس کا نام تھا عقبہ ذی فتق، اس گھاٹی کا نام تھا۔ یہ گھاٹی سواری کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ناقے کا پاؤں پھسل نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچے۔ اور پہاڑی علاقوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے تنگ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو اونچی پہاڑیاں ہیں اور دوسری طرف بہت گہری کھائی ہے، اور راستہ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ یہ غلطی بھی انسان کو موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے، اور یا اگر سواری کا پیر پھسل جائے یا خود اپنا پیر لڑکھڑا جائے تو اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا تھا۔ ایسا ہی وہاں پر کچھ حالات تھے، لہٰذا اسی بنا پر منادی کرا دی گئی کہ جب تک حضرت کا ناقہ گزر نہ جائے کوئی بھی گھاٹی کے قریب نہ آئے۔ غرض کہ روانگی ہوئی، حضرت سوار ہوئے، حذیفہ نے مہار پکڑی، حضرت عمار ناقے کو ہنکاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ یہ حضرات سمجھ رہے تھے کہ نہایت پرامن جا رہے ہیں۔ ناگاہ بجلی چمکی اور ان کی نظر چند ایسے سواروں پر پڑی کہ جو چہرے کو کپڑوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، تم نے پہچانا، یہ منافق میری جان لینا چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے نام بتا دیے اور کہا کہ کسی سے کہنا نہیں ورنہ فساد ہوگا۔ روضۃ الاحباب کے حوالے سے نجم الحسن کراروی صاحب نے لکھا کہ وہ اکابر صحابہ تھے، یعنی وہ جتنے لوگ وہاں پر منہ ڈھانپے ہوئے، کپڑے سے چھپائے ہوئے، وہاں ناقے کو بھڑکانے کے ارادے سے گھاٹی میں پہنچے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، ایسے لوگ تھے۔ ایک واقعہ ہے تبلیغ سورہ برات کا۔ 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 آدمیوں کے ہمراہ اپنے ایک صحابی کو حج اور تبلیغ سورہ برات کے لیے بھیجا۔ ابھی آپ زیادہ دور نہ جانے پائے تھے کہ واپس بلائے گئے اور یہ سعادت حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ جب واپس آنے کے بعد انہوں نے جو واپس بلائے گئے تھے ان سے انہوں نے پوچھا رسول سے کہ مجھے یہ واپس کیوں بلایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے کہ میں جاؤں یا میری آل میں سے کوئی جائے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ شیخین دونوں کے دونوں مامور تھے مگر معزول کر دیے گئے۔ جنگ وادی الرمل اسی 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ وادی الرمل مدینہ سے 5 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں عربوں کی ایک بڑی جمعیت نے مدینہ پر شبخون مارنے اور اچانک شہر پر قبضہ کر کے اسلامی قوت کو پاش کر دینے کا منصوبہ تیار کیا۔ حضرت کو جو ہی اطلاع ملی، آپ نے ان کی طرف ایک لشکر بھیج دیا اور پہلے اپنے ایک صحابی کو
اس کا علمدار بنایا، پھر وہ ہار کے واپس آ گئے، پھر دوسرے ایک اور صحابی کو علمدار بنا کر لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، وہ بھی خیریت سے گھر واپس آ گئے اور ان کو بھی قدم ان کے بھی نہیں جم پائے۔ پھر ایک اور صحابی کو بھیجا گیا، وہ بھی اسی طرح سے شکست کھا گئے۔ جب کامیابی کسی طرح نہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا۔ خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو شاندار کامیابی عطا کی۔ جب حضرت علی علیہ السلام واپس آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اور اسی 9 ہجری میں وفود آنا شروع ہو گئے تھے، یعنی ڈیلیگیشن وغیرہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے تقریباً عرب کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اسی سن میں حکم نجاست مشرکین بھی نازل ہوا، اور اسی 9 ہجری میں صدقات اور جزیہ وغیرہ وصول کرنے کا بھی کام شروع کیا، جو کام حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ اس میں عدی بن حاتم بھی شامل رہے، مالک ابن نویرہ بھی شامل رہے۔ 9 ہجری کی یہ اہم واقعات تھے۔ انشاءاللہ باقی اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔